بن سعد ابن زیاد خلی بن یزید، ان کے ساتھ یزید نے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیا کہ انہیں قصاص کے اندر قتل کیا؟ صرف اس چیز کا جواب لے دیں۔ اچھا چلیں، میں آپ کو اس چیز کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات جس طرح پہلے شروع کی تھی نا اسی طرح کریں گے۔ آپ ذرا سمجھنا معاملے کو تھوڑا سا نا۔ مجھے اب اس بارے میں نا میں آپ کو ایسی جھوٹ بولوں، مجھے آگے مزید ڈیپ نہیں پتہ، ہاں، لیکن یزید رضی اللہ عنہ کی مجھے وہ اس بات کا پتہ ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک برے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت نہیں دے سکتے۔ پہلی تو بات یہ مجھے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جہاد انہوں نے کیے، انہوں نے اللہ، وہ تابعی تھے، وہ ہم سے افضل تھے۔ اسی طرح یہ ہے نا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جنگیں لڑیں، وہ شہید ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی کمزوریاں ہوں، ان کی غلطیاں ہوں، لیکن ایک اور بات مجھے آپ صرف یہ بتائیں، کیا اللہ کے رسول ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت دے سکتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہو یا ان سے بدلہ نہ لینے والا ہو؟ گھمن بھائی، جہاں تک رہ گئی پہلی بات کہ یزید جو تھا وہ تابعی تھا، تو یزید پر جو تابعی کی اصطلاح ہے نا، وہ اصطلاح درست بیٹھتی نہیں ہے۔ تابعی کہا جاتا ہے، اتباع سے لفظ نکلا تابعی، کہ تابعی صحابہ کی اتباع کرنے والا۔ تو یزید نے کس صحابی کی اتباع کی، یہ بھی ذرا بتا اچھا، دیجیے گا۔ لیکن جو خیر یہ الگ موضوع ہے، سنیں، ہمارا مجھے اصل کوئی میں جو یقین نہیں پتا موضوع آپ نے، محل میں نزاع گفتگو ہے نا، پوری عرض میں سننا اس کی پہلے یار، پوری میرا موقف سن لیا کریں، پھر آپ بولا کریں۔ آپ کو ٹائم دیا نا میں آپ کی بات کے درمیان میں نہیں بولا، تو میری بات پوری سن لیا کریں۔ صرف ہمارا محل نزاع یہ بات ہے کہ ابھی جو آپ نے تھوڑی سی تقریر کی ہے نا، یہ ایک جذباتی تقریر ہے۔ یہاں پر جذباتی تقریر نہیں ہو رہی، یہاں پر پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یزید، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یزید نے باقاعدہ حکم دیا کہ امام حسین کو قتل کر دو، نہیں، میں اس موقف کا قائل ہی نہیں ہوں، اور نہ علماء احناف اس موقف کے قائل ہیں کہ یزید نے فتویٰ دیا ہے، یزید نے حکم دیا امام حسین کو شہید کر دو۔ ہم اس بات کے قطعاً قائل نہیں ہیں۔ محل نزاع بات یہ ہے کہ یزید نے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، خلی بن یزید اور عمر بن سعد، یہ جو وہاں پر مین کردار تھے جو کربلا میں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس یزید نے کیا ان کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا یا انہیں ان کے عہدوں سے معزول کر دیا یا ان سے قصاص لیا؟ صرف اس چیز کا جواب چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، باقی کوئی موقف کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کی بات میں نے پہلے بھی سن لی اور دوبارہ بھی سنی، اگر اور آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں تاکہ پھر میں خود بات سٹارٹ کروں۔ میرا جو سوال ہے صرف آپ اس سوال کا جواب دے دیں، باقی اور کوئی بات نہیں میں کرنی اس کا، مجھے۔ دیکھیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بالخصوص جس ٹاپک کی آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 29-24، جس میں یہ کہا گیا تھا جو بحری جہاد کرے گی، جو پہلا لشکر ہوگا اس پہ جنت واجب ہوگی، جو بحر الاخضر کے تھرو جائے گی، اس میں کیا حضرت یزید رضی اللہ عنہ شامل نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر یزید رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی؟ وہ اسی لشکر میں شامل اب تھے۔ میری عرض سنیں، اب میری عرض سنیں، یزید کیا پہلے لشکر میں شامل تھا؟ اس کا جواب دے دیں۔ یار وہ پہلے لشکر میں ہی شامل تھا، اور کس میں شامل تھے؟ پہلے لشکر میں شامل تھا۔ جی جی، پہلے لشکر میں شامل تھے۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح، جی جی، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اچھا ایک منٹ علی بھائی ایک منٹ خاموش تھا۔ پہلے لشکر میں شامل تھا یزید۔ یزید جب تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر کتنی تھی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ یزید جس وقت مرا نا، اس کی عمر اس وقت 42 سال کے 43 سال تھی، اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اس چیز کا نہیں پتا جی، ایسے ہی میں بولوں۔ چلیں اب یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، 42 سال یا 43 سال یزید کی عمر تھی۔ اب پہلا بحری جو جہاد ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سن 35 ہجری کے اندر، ایسا ہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ بالکل حضرت، نہیں، اس بالکل بات ایسے کا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ۔ اب مکمل سنیے گا۔ پہلا بحری جہاد ہو رہا ہے سن 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ 60 ہجری کو یزید خلیفہ
جو ہے وہ یعنی کہ ولی عہد مقرر ہو گیا، اور 60 ہجری کو یزید نے وہ اپنا جو ہے عہدہ سنبھال لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر۔ اب 35 سے 60 کے درمیان کتنا عرصہ بن گیا؟ یہ بن گیا جناب والا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 25 سال۔ 25 سال، اور یزید نے اوپر جو حکومت کی تقریباً 5 یا 6 سال اس نے حکومت کی، 25 اور اس کے اندر 31 سال، یعنی کہ ٹوٹل یہ بن گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ یزید، اب ٹھہر جائیں، بات تو سن لینا، پوری بات سن لیں۔ ایک سیکنڈ روکے نا، ایک بات ہو رہا ہے، یہ جو حضرت حسین کے بیٹے تھے زین العابدین، انہوں نے پھر کیوں نہیں جو ہے وہ ان کو غلط کہا، یا کیوں نہیں اس چیز کا بدلہ لیا، کیوں ان کی بیعت کی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کیا نہیں کیا؟ یہ ذرا جواب دیجیے گا اس کا، کیا کہا آپ نے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کیوں کی، اور یزید سے جنگ کیوں نہیں کی، یزید کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوئے، کیوں زبانت سے اس کے خلاف جہاد نہیں کیا، ایٹ لیسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کی کہ یزید کا جو یزید کی بیعت کس نے کی، بیعت کس نے نہیں کی، یہ موقع محل نہیں ہے۔ صرف اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ یزید نے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لیا کہ نہیں لیا۔ سنے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سوال اپنی مرضی کا کریں اور جواب بولیں کہ نہیں میں نے جو ہے نا جواب نہیں لینا اپنی مرضی کا، جو میری مرضی کا جواب ہوگا میں وہی لوں گا۔ پھر اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ کیا امام زین العابدین جو ہے انہوں نے کہا کہ چھوڑو میرے والد کو جنہوں نے شہید کروایا ہے، یا جو چلو شہید نہیں کروایا لیکن جو اس گنونے کام میں جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، یا جو لوگ ملوث تھے ان کو سزا نہیں دی، تو چلو اب چھوڑو میں جو ہے وہ اس بندے کی بیعت کر دیتا ہوں۔ فیضان بھائی صرف 1 منٹ مجھے دیں گے؟ گھومن بھائی آپ سے جو سوال کیا گیا وہ نہایت سادہ تھا کہ 4 جمع 4 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے 8 کہنے کے بجائے نا میری غرض سن لیں، میری حضرت میری یہ غرض سن لیں گے، میری غرض سن لیں گے، ہمارے والد کا اگر کوئی بھائی میری غرض سن لیں گے بھائی، آپ میری گھومن بھائی اب میری غرض سن لیں۔ آپ کی بات ہم نے نہیں، دیکھیں آپ کی بات میں نے نہیں کاٹی، آپ کی بات میں نے نہیں کاٹی، فیضان بھائی آپ کی بات نہیں کاٹ رہے، آپ مکمل بات کر رہے ہیں، آرام سے کرتے رہے، ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے بات کرنے میں، تو لہٰذا مجھے بھی کچھ بولنے دیں کہ فیضان بھائی نے سوال کیا آپ سے 4 جمع 4 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے 8 کہنے کے بجائے ایک مسئلہ فیسا کورس کے ہمیں پوری تھیوری سمجھانی شروع کر دی ہے، ہم وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، ہم نے صرف ایک سادہ سا سوال رکھا ہے آپ کے سامنے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، جو سب لوگ شامل تھے، جن میں جو موسٹلی نیمڈ پرسنز جو ہیں، ابن زیاد ہو گیا، اس میں عمر بن سعد ہو گیا، خولید بن یزید ہو گیا، اب یہ لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یزید کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جسے آپ خلافت کہہ رہے ہیں، اس کی طرف سے جو سلوک کیا گیا، ہم صرف وہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں جاننا چاہ رہے کہ بعد میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ڈیٹس اٹ۔ ہمارا کسی چیز سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے کس نے بیعت کی کس نے نہیں کی، کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا، ہم نے صرف ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں۔ ابھی بھائی میں نے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری عرض سن لیے کہ یزید ایک منافق شخص تھا، اس کا ظاہر اور باطن جو تھا یہ جدا جدا تھا۔ ظاہراً کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ اسے باطناً بھی جانتے تھے کہ کچھ لوگوں کے سامنے وہ کچھ تھا، کچھ لوگوں کے سامنے کچھ تھا، اور کئیوں کے سامنے نیک تھا جس کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ جیدان کی گواہی بھی شامل ہے، اور کچھ لوگوں کے سامنے وہ بدباطن بھی تھا جس کے اندر بھی بڑے جیدان کی گواہی شامل ہے۔ یہاں پر یزید کا کردار ڈسکس نہیں ہو رہا، یہاں پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ یزید نے قاتلین امام حسین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ان کو قتل کیا یا عہدوں پر برقرار رہنے دیا، صرف اس چیز کا جواب لینا ہے۔ باقی اس کا جو ظاہر اور باطن ہے نا، وہ دو جو قسمیں اس کی بنی ہوئی ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے۔ ظاہراً بھی کچھ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں بڑے اچھے کلمات ادا کیے ہیں، کچھوں نے اس کا باطن بھی دیکھا اور اس کے بارے میں بھی بڑے جو ہے وہ الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن یہاں پر تو یزید کا کردار ڈسکس نہیں، یہاں پر صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس نے قاتلین امام حسین سے قصاص لیا یا ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیا، صرف اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کا جواب دیں، ادھر ادھر جانے کا تو فائدہ نہیں ہے۔
فیضان بھائی آپ اس کا جواب نہیں لے رہے. آپ وہی میں نے آپ کو پہلے بات سمجھائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں. چلیں پھر اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیا تھا حضرت علی نے؟ فیضان بھائی ایک منٹ دیں. گھمن بھائی بات یہ ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی کہا یزید جیدان میں سے نہیں ہے، یزید مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یار آپ دیکھیں جو میں نے ایک سیکنڈ نا، آپ یہ بھائی فورس ایکویلنس ہے. بات آئے گی نا اہل بیت کی، گھمن تو ہم اہل بیت بھائی کو یہ فورس ایکویلنس ہے. یزید کو کبھی نہیں چوز کرنے والے. گھمن بھائی یہ لیکن یار فورس مجھے ایکویلنس کر رہے ہیں نا آپ. جواب دیں کہ حضرت علی رضی نہیں اللہ نا، عنہ، نہیں 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 نہیں، آپ مٹی کو سونے کے برابر توڑ رہے ہیں. نے کیوں نہیں بدلا لیا پھر حضرت عثمان کے قاتلین سے؟ آپ مٹی کو سونے کے برابر تول رہے ہیں، ایسا نہ کریں. بات یہ ہے بلکہ مٹی کا نہ بھی غلط ہوگا. اب بات یہ ہے گھمن بھائی، نہیں 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 گھمن بھائی میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں، یہ بات بڑی دیر پہلے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑی لکھی بات ہے، جو اگلا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. یار اس کے دو بات ذرا مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں، ذرا میوٹ کیجیے گا. گھمن بھائی بات دیکھیں، میری بات سن رہے ہیں گھمن صاحب، بات سننے والے پوری. جو سوال ہے سوال کا جواب دیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یزید کئی لوگوں کی نظروں میں اچھا تھا، کئیوں کی نظروں میں برا تھا. اس چیز کی بحث ہی نہیں ہو رہی. قاتلین امام حسین کے ساتھ اس نے کیا کیا، بات یہ ہو رہی ہے آیا کیا قصاص کا مطالبہ کیا، اس نے کیا نام ہے قصاص لیا، یا ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیا. سوال صرف اتنا سا ہے. باقی کئی لوگوں نے اچھے کلمات بھی اس کے بارے میں ادا کیے، کئیوں نے برے کلمات بھی ادا کیے. یہ بات محلے گفتگو نہیں ہے. اچھا ابھی میں بات کروں یا پھر آپ لوگ مجھے ٹوکیں گے؟ اگر تو یہ بات ہے بس تو پھر ٹھیک ہے. بس میں اب ایک عرض سن لیں. آپ نے کہا یزید جو تھا یہ پہلے لشکر کے اندر شامل تھا. آپ نے کہا یہ یزید جو تھا یہ پہلے لشکر کے اندر شامل تھا. وہ ریفرنس دے دیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید پہلے لشکر کے اندر شامل تھا. 2924 میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 2924. پڑھیں ذرا، وہ نکالیں روایت سامنے لگائیں اور دکھائیں یزید کون سے لشکر میں شامل تھا. سنیں آپ ابھی وہ والی پھر بات نہ کریں گے، ایک سوال سے دوسرا سوال، دوسرے سے تیسرا، پھر چوتھا. آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، وہ آپ کی بات ہی، آپ نے جو بات کی ہے نا، میں نے کہا ذرا بات کو ترتیب دے دیں ہم تھوڑی سی. ایسے کر لیتے ہیں بات کو میں نے کہا ذرا ترتیب تھوڑی سی دے دیتے ہیں. آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. آپ جو 2-3 سوال نکال رہے ہیں سب کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن پھر آپ لوگوں نے ناانصافی نہیں کرنی کہ یار میں نے جو ہے وہ میری جو سوچ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے مجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا کہ نہیں لیا، اور کیا انہوں نے صرف اس وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا کیونکہ اب میری جنگ ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو میں اب حضرت عثمان کے قاتلوں کو چھوڑ دوں گا؟ کیوں نہیں پھر انہوں نے بدلہ لیا؟ اس چیز کا آپ جواب دیں. میں انشاءاللہ جواب دوں گا. میں نقد جواب یہاں پر بھی انشاءاللہ بفضلہ ہی تعالیٰ دے کر جاؤں گا آپ کو جواب. آپ ہی پہلے یہ ہمیں دکھائیں کہ یزید اول لشکر کے اندر شامل تھا. سنیں آپ کی بات کا مطلب پھر یہ ہے کہ زین العابدین رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت زین اب العابدین، آپ نے یہ پہلے دکھانا ہے. اب بات باقی بعد میں ہوگی، پہلے آپ یہ دکھائیں گے کہ یزید اول جیش کے اندر شامل تھا. اچھا چلیں اول جیش کے اندر شامل تھا وہ بالکل. اب آپ اگلی بات سنیں نا، پھر آپ ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے نا، اور آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں اگلا نہ کرے. آپ کہہ رہے ہیں سوال کا جواب دو، جواب میں دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں سوال کا جواب دو، پھر میں جواب دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں سوال کا جواب دو. میں بار بار آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ کیا حضرت آپ کی باتوں کے مطابق پھر حضرت امام جو آپ کہہ رہے ہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہ پھر کیا نام ہے ایسے بندے کی بیعت کر رہے تھے جو ان کے والد کے قاتلوں کو سپورٹ کر رہا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یار؟ دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جو ہے غلط کو ہاتھ سے روکے، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زید جو زین العابدین ہے رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے وہ کیا نام ہے حضرت یزید رضی اللہ عنہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس چیز کو اس چیز سے نہ جوڑیں. تو پھر جواب آپ کو کیسے دیں؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ دو باتوں کا مجھے جواب دو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کیوں نہیں نیچے نا وہ کیا. اچھا سفیان بھائی یا باقی جو بھائی بیٹھے ہیں ذرا ان میں سے نا کوئی ریکارڈنگ کر لے اور مجھے ذرا اسے سینڈ کیجیے گا. یہاں سے نا ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیں آپ جزاک. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام زین العابدین نے اس کی بیعت کی ہے. میں نے آپ سے پہلے یہ بات عرض کی، یزید کے دو رخ تھے. ایک کئی لوگوں نے اسے اچھا بھی کہا ہے
اس کا ظاہر دیکھ کر کئی لوگوں نے جب اس کا باطن جانا تو اسے برا بھی کہا ہے. یہاں پر یہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی, یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی تھی ہماری کہ یزید نے قاتلین امام حسین سے قصاص لیا تھا کہ نہیں, یا ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیا. آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا. پھر آپ نے کہا جی اول جیش میں شامل تھا. تو میں نے آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ یزید اگر اول جیش کے اندر شامل تھا تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اول جیش میں شامل تھا, ہمیں وہ آپ ریفرنس دے دیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا, جیسے آپ سے میں نے کتاب کا ریفرنس مانگا, آپ نے کہا میں آپ کو سینڈ کروں گا, میں بھی آپ کو اس کا ریفرنس سینڈ کروں گا. صرف اس چیز کا مجھے جواب دے دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم یزید رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی, انہوں نے جو ہے نا کیوں نہیں, جو ملوث تھے اس گھنونے کام میں, ان کو کیوں نہیں برطرف کیا. تو اس کا پھر میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں بدلہ لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زید العابدین جو ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے جو اہل بیت میں سے ہیں, انہوں نے کیوں ایسے بندے کی بیعت کی, کیوں نہیں مخالفت کی, کیوں نہیں جہاد کیا. وہ کیسے ایسے بندے کی بیعت کر سکتے ہیں جو ان کے والد کا قاتل ہو, یا اس والد کے قاتل میں جو ملوث ہے وہ قاتل ہے. سیدھی بات ہے, آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں وہ ملوث نہیں تھا, اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا لیکن انڈائریکٹلی نہیں کہا, لیکن اس نے کچھ کہا نہیں ان قاتلوں کو, اس نے ان کو حکومت سے برطرف نہیں کیا. تو بھائی مجھے اس چیز کا جواب دو کہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کیوں ایسے بندے کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی, کیوں ان سے نہیں لڑے, اپنے والد کے جو قاتل ہیں, اس کا مطلب وہ قاتل تھے. پھر تو سیدھی بحث ہی ختم ہوگی. پھر تو آپ سیدھا بولو کہ یہ مت بولو کہ آپ پھر یزید جو ہے اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا, پھر تو آپ سیدھا بولو کہ وہ قاتل تھے. اچھا فیضان بھائی صرف ایک جملہ آپ اپنا بات کو وہ گھما رہے ہیں. علی بھائی ایک منٹ میری بات ہونے دیجیے گا ذرا, آپ پھر بات کو وہی ایک بار گھما رہے ہیں پکڑ کے, نہیں آپ بات کو پھر وہیں پر گھما رہے ہیں. میں نے آپ سے سمپل سا سادہ سا سوال کیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ یزید نے قاتلین امام حسین کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کہ نہیں. اور جہاں تک رہ گئی بات تو وہ بیعت تو میں پہلے بات کر چکا ہوں, یزید کا ظاہر اور باطن جدا تھا. یزید دو رخی شخص تھا, یزید دو رخی شخص تھا, اس کا ظاہر اور باطن جدا تھا. تو یہ بات تو یہاں پر محل نظر آیا ہی نہیں. تو یہاں پر اور ساتھ میں نے علماء حناف کا موقف بھی بتایا کہ یزید جو ہے یہ قاتل امام حسین, اور نہ اس سے ثابت نہیں کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ امام حسین کے قتل کا حکم دیا ہو, یہ ثابت نہیں ہے. اس بات کو تو ہم قبول کر ہی نہیں رہے. لیکن جہاں تک ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اس نے قاتلین امام حسین کے ساتھ کیا کام کیا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ باتوں کو گھما رہے ہیں صرف. پھر اول جیش کے اندر یزید شامل تھا, آپ نے اس بات کا جواب دینا تھا, یہ بھی جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. ویڈیو اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے تو انشاءاللہ جو دیکھے گا اس کو سمجھ آئے گی. اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے السلام علیکم گمن بھائی, السلام علیکم. بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات سنیں فضان بھائی, آپ کی اجازت سے ایک منٹ ٹھہریں ذرا. اچھا پتہ ہے کیا, آپ جس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں نا, یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے, اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی جڑیں جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جو پہلے 4 خلفاء تھے ان میں سے کتنے جو ہے نا شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا. گمن بھائی آپ بتائیں, جو پہلے 4 خلفاء تھے ان میں آپ کا سوال کیا ہے؟ سوری ریپیٹ کریں, سوال ریپیٹ کریں. آپ جو بھی جس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں نا دونوں بھائی, یہ ہم دونوں ایک ہی مسلک سے ہیں, لیکن آپ دونوں ہی بحث کر رہے ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ آپ بریلوی ہیں یار, بات بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. میری بات سنو, ایک منٹ کوئی فرقہ پہلے مکتب فکر کہہ رہے ہیں آپ بریلوی ہیں کہ نہیں, اس چیز کا جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے. بھائی میں اہل سنت ہوں, میں اہل سنت ہوں. بریلوی ہیں یعنی بریلوی ہیں. او یار آپ کا تعلق دیوبند سے ہے, سوال یہ ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں. نہیں دیوبند سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب بھائی ایک منٹ مجھے دیں گے. اچھا گمن بھائی بات ایسے ہے کہ میں صبح سے آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں, میرا تعلق اہل سنت والی جماعت سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا گمن بھائی بات ایسے ہے, صبح سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ فالس ایکویلنس ہے. یہ آپ بات جو ہے نا, آپ 2 چیزوں کو مماثلت دکھانا چاہ رہے ہیں پر دونوں چیزیں مماثل ہیں نہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دلیل دی, آپ پھر اس بات کو دوبارہ لا رہے ہیں سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت کو. تو میرے بھائی آپ تفسیر ابن کثیر, تاریخ ابن کثیر اٹھائیں, البدایہ والنہایہ اٹھائیں, آپ پڑھیں. جنہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کو شہید کیا وہ حکومت کے سپاہی نہیں تھے, وہ حکومت کے باغی تھے.
یہ تو کیسے اچھا وہ فالس ایکویلنس کس طرح نہیں ہے یہ؟ باغی تھے جو بھی جی ہے، جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہاں انہوں نے کہا کہ نہیں لینا؟ انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہاں انہوں نے کہ نہیں لینا؟ آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تب سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. سب سے پہلے سیدنا عثمان ذوالنورین شہید ہو رہے ہیں، مولا علی خلیفہ بعد میں بن رہے ہیں، اور ادھر جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ تھا نعوذ باللہ من ذالک یزید، اب اس کی حکومت کے اندر سیدنا امام علی مقام کو اتنے ظلم کے ساتھ اہل بیت کرام کو شہید کیا گیا. اچھا سنیں، اتنے ظلم کے ساتھ سب سے پہلے فالس ایکویلنس جو ہے نہیں ایک سیکنڈ انہوں نے بیعت کیسے کر لی؟ سب سے پہلے جو فالس نہیں وہ اپنے بھائی آپ، میں نے سوال آپ سے کیا کیسے کر سکتے ہیں یار؟ امام علی مقام کو شہید کیا گیا. سوال کا جواب بالکل سیدھا ہے کہ انہوں نے امام علی مقام بیعت کیوں کی جو ان کے امام علی مقام کو شہید کیا گیا قتل میں ملوث تھا؟ سر اچھا سنیں، اس بات کا پھر امام علی مقام کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ ان کو امام علی مقام کو، سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا؟ کس بارے میں شک ہے کوئی آپ کو؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اچھا اس میں شک والی بات نہیں ہے. اچھا کرنے والے کون تھے؟ جو کوفی تھے، یہ کوفی کون؟ کو نام لیں گے کوفی یہ جو عراق کے لوگ تھے، یہ جو شیعہ تھے. شیعہ تھے. آپ نام لیں گے کسی کا کوئی؟ نام جو ہے وہ نام تو میں آپ کو بتا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو اچھا بات یہ ہے کوفہ پہ کنٹرول کس کا تھا حضرت؟ میں جان سکتا ہوں؟ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنٹرول نہیں تھا؟ حضرت علی نہیں سر، وہ حکومت کے باغی تھے، حکومت کے سپاہی نہیں تھے. سب سے پہلے آپ پھر فالس ایکویلنس کر رہے ہیں. باغی تھے، میں نے آپ کو تب سے یہ بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ مانتے ہیں، ایک سیکنڈ سب سے پہلے میرے بھائی بات سنو. مولا علی کو آپ مماثل کر رہے ہو یزید کے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے یہ بات چھوڑو آپ. نہیں آپ یہی کر رہے ہو، آپ یہی کر رہے ہو. مولا علی صحابی ہیں، سابقون الاول ان میں سے ہیں. مولا علی مجتہد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ مولا علی کو یزید سے کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ اس بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کون بندہ آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کمپیئر کس طرح کر رہے ہیں؟ میں تو بات کر رہا ہوں فالس ایکویلنس ہے. یہ غیر مماثل بات ہے نا حضرت. صبح سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات غیر مماثل ہے، فالس ایکویلنس ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں میں رہے. سے نہیں تھے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے نہیں تھے؟ سر کون نہیں مان رہا؟ ہم بات کر رہے ہیں سادی سی. کون نہیں مان رہا؟ ابھی اس بات پر آئے نا کہ آپ کون نہیں مان رہا، تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس چیز کی دلیل کیوں دیتے ہیں کہ میں نہیں یہ مان رہا بات. میں نے بات آپ سے شادی کی کہ آپ نے ایک مثال دی اور وہ مثال صادق نہیں آ رہی. آپ ہوائی جہاز کی مثال جو دیکھیں، جیسا سوال پوچھا ویسا اس کا جواب ہے. آپ کا سوال غلط ہے تو پھر جواب بھی ایسا ہی ہوگا. آپ پھر غلط ہی سمجھ رہے ہیں، سوال غلط جواب غلط، پھر بات ادھر ختم ہو جاتی ہے.
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ भाई, आसिफ साहब किधर गए हैं जनाब? अब नीचे पता नहीं कौन कौन जी अस्सलाम वालेकुम। अली तारिक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 हाँ जी, ये गुम्मन कौन सी आइटम है, इसका क्या नाम है? चूँकि ब्रॉड अबू हसन भाई की है तो मैंने अबू हसन भाई से बात करनी है। अब आप फिर चले गए हैं अपना अली भैया, आपके मेरे माइक में कोई मसला है। अगर आप नीचे हैं तो मैं दोबारा आपको ऊपर बुलाता हूँ, ठीक है? और अपने गैस अच्छा जी, हाँ जी बाबर मेहर भाई, ऊपर आएंगे या नीचे बैठे रहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। सलाम अनितवाल खुदा। सर ये जो ग्रुप में बाकी बंदे थे अभी किधर गए हैं? वो फैज़ान शाह और वो अली तारिक। नहीं, फैज़ान भट्ट साहब हैं, आ जाते हैं। ठीक है दरवेश लोग, ओके ठीक है, आप बिजी हैं। और देख रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ उन्हें, वो है नहीं है नीचे। आपने अबू हसन साहब गुफ्तगू सुनी है जो हो रही थी कि नहीं? जी मैं अबू हसन नहीं हूँ, मैं सुफियान बात कर रहा हूँ। अबू हसन भाई अभी अभी आप नीचे वो आते हैं ना, मैं देखता हूँ अगर कोई उनमें हुआ तो फिर आपकी उनसे बात करवाते हैं। मेरे होते आप यजीद को अगर आप अपने अकीदे के मुताबिक इजहार करेंगे ना अपने अकीदे का, तो मैं भी पूरा हक रखता हूँ फिर अपने अकीदे का इजहार करने पे। तो इसलिए देखिए इजहार करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई तो फोन पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई नहीं तो फिर और फोन पे लड़ाई का कोई आपको नीचे उतार दूंगा। मैंने उनको ये जब हसन भाई आएंगे ना तो फिर वो आपको लेंगे, मैं आपको कार से नीचे उतार दूंगा, ठीक है जी? ये आप देखें, अगर आप हमें बात भी नहीं करने देंगे तो फिर कैसे जो है वो चीजें वो अगर आप किसी से डिबेट करेंगे ना, देखें जो बंदा जिस काम में माहिर होता है उसको वही काम करना चाहिए, ठीक है? अगर मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इस मामले को इधर ही सब ग्रुप छोड़ के चले गए हैं। किसी कोई एक भी बंदा, ये तो पहले कह रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सारे क्या नाम है उनका, फैज़ान भाई का मोबाइल का मसला है। अगर वो हों तो क्या कहते हैं, आप भी अहले सुन्नत वाल जमात से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ और आला हज़रत से मेरी निस्बत है, उस हिसाब से मैं बरेली भी हूँ। अच्छा अच्छा, हम भी अहले सुन्नत वाल जमात हैं। वो तो कादियानी भी कहते हैं हम मुसलमान हैं, खैर भी कहता था कि हम मुसलमान हैं। नहीं लेकिन देखें वो कादियानी को जो काफिर कहा जाता है उसकी वजह एक है ना, काफिर कहा जाता है उसकी वजह एक है ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते ना जी। उदहुल सिल्म काफा, इस्लाम में पूरा दाखिल होना है। ये सूरह बकरा की 85 आयत भी पढ़ लें कि किताब के बाद को मानते हैं और बाद का इनकार करते हैं। अली साहब आप इनसे बात करेंगे? जी जी मैं कह रहा हूँ।
اچھا अगर घुमन साहब आपका बात ये माइक थी नहीं हम तब सही, से मेरी बात मैं अली भाई, आपसे तब से मेरी एक बात बात सुनिए। कर रहा अली हूँ भाई आपका माइक अगर मेरे ख्याल में जी कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ रहा है ना मेरे यहाँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो आप बात करें, इनसे मैं म्यूट लगाता हूँ और आप बात करें। गुमन साहब भाई बात कुछ इस तरह है कि काफ़ी देर से हम एक बात कर रहे हैं और मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो मसलत नहीं बन रही, आप एक मिसाल दे रहे हैं, एक दलील दे रहे हैं जो कि उस पर वैलिड नहीं आ रही, तो लिहाजा आप मिसाल दें। ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, मेरा अब मेरी बात सुन लेंगे मेरे मौक़िफ़ से फिर आपकी भी दलील नहीं बैठ रही, आपका फिर ये सवाल ही नहीं बन रहा। अच्छा। जब उसका जवाब ही जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपके सवाल का जब मतलब जो है वो ये नज़र आ रहा है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे बंदे के साथ शामिल हो रहे हैं जो उनके वालिद के कत्ल में मुलव्वस है, तो फिर तो आपकी बातों के मुताबिक वो गुनहगार हैं, आपकी बकौल। अच्छा एक सेकंड ये सवाल आपसे एक सवाल मेरा नहीं है। हमने अब मेरी बात सुने ना, अब आप सब सारी बातों के जवाब मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र हैं आप। सबसे पहले हमने एक सवाल किया कि जो इमाम हुसैन के कातरीन थे वो क्या कूफी लोग थे या वो मुस्लिम थे या उनके पास असले वाले थे, वो कूफी लोग या वो वाले थे कि जिन्होंने खादी को बुलाया बगैर किसी की क़यादत में? किसकी क़यादत थी वहाँ पे? क़यादत थी कोई वहाँ पे? सवाल ये है क़यादत थी कोई वहाँ पे कि नहीं? वहाँ पे क़यादत जो है वो उस टाइम जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे हज़रत अली की थी। अब सर ये आपने एक हवाला दें मुझे इस पे, मैं कि जब हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन शहीद हो रहे हैं उस वक्त खलीफा मौला अली थे, क़यादत मौला अली की थी, एक दलील आप दे दें। जिनकी अच्छा उनकी क़यादत नहीं थी तो फिर वो क्यों कहते थे बैत करो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को? सवाल मैंने किया सबसे पहले, आप कह रहे हैं आपने मौला अली के साथ मिला के मौला अली के साथ लगा यजीद को मिला दिया। कोई नहीं थी उस टाइम, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपकी बातों के मुताबिक आपने ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई, वो पाकिस्तान थोड़ा ही था, वहाँ पे ऐसी कोई गवर्नमेंट बैठी हुई थी कि अभी किसी की हुकूमत नहीं है, या ऐसे नहीं सबसे पहले अच्छा अब नवाज शरीफ और जरदारी ये दोनों बात करें और ये बाद में मिसाल देते हैं मौला अली हज़रत मेरे मुआविया की, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी तरह जब आप यजीद की बात कर रहे हैं और मिसाल आप मौला अली की दे रहे हैं तो मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मौला अली तो मुजतहिद हैं, हज़रत मेरे मुआविया तो मुजतहिद हैं, यजीद मुजतहिद नहीं है। अच्छा जब मैं अमीर मुआविया इसलिए आपने पहले कहा कि आपकी मिसाल वैलिड नहीं आ रही उस टाइम। अच्छा जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद सबसे हुए पहले थे, देखें घुमन भाई बात सुने, सबसे पहले हमने आपसे एक सवाल किया और जो हमने बार बार रिपीट किया वो सवाल था कि 4 जमा 4 कितने होते हैं, कि जिन लोगों ने इमाम अली मकाम को शहीद किया, मैंने आपसे सवाल किया कि आपने कहा कूफियों ने किया, मैंने कहा क़यादत थी कोई वहाँ पे? आपने बात को कहाँ ले गए? आपने कहा मौला अली की क़यादत थी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखें अब सवाल आपसे क्या किया जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। अच्छा जो आप बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, एक सादा सा सवाल बात सुनिए ना गुमन भाई, एक सादा सा सवाल आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये तो आपको लग रहा है चले ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपको मिसाल के तौर पे इंजीनियर मिर्जा वाली बात होगी ना कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ, अगला गलत कह रहा है। यार बात ऐसी है आपके सवालों का जवाब आपके सवालों के अंदर ही है। आप ये बताएं आपके सवालों का मैं 4 जमा 4 ये 8 है, मैं आपको ठीक है बता चुका हूँ, और आपके जो सवाल हैं उन्हीं के अंदर उतनी बातों का जवाब है जो जिसका आप सवाल कर रहे हैं, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं आप कह रहे हैं कि आपकी मिसाल जो है सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत की वो करबला पे सादिक आ रही है, मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही है। मैं ये कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ करें, फिर ये बात बोलें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों नहीं बदला लिया कातिल उस्मान का? मौला अली ने किसी को सीट्स नहीं दी, मौला अली ने किसी को, मौला अली ने कोई गवर्नर नहीं चेंज किए, मौला अली वो थे, मेरे भाई बात सुनो, सबसे पहले आप डंडी मार रहे हो, शहीद कर दिया जाता मार रहे हो आप, और वो सबसे पहले भाई सबसे पहले लश्कर आ रहे हैं, आप जाएं जाके खोलें, आप अल-बिदाया व निहाया खोलें और सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत को, ये पहला लश्कर नहीं था, तरीक़े खोल लेते हैं, लेकिन आप इधर ऊपर रहना चाहें, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दें, फिर आप बात मेरे सवाल का नहीं किया आपसे, सारी हमारी बहस खत्म हो जाएगी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, सारी हमारी बहस खत्म हो जाएगी।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اکثریت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہم کر رہے ہیں نا، ہم نے کیا نہیں بھائی، ہم نے کہہ دیا ہے کہ جس نے بدلہ نہیں لیا، سب سے پہلی بات ہے یزید مولا علی کے برابری کا نہیں، اور امام حسین، اچھا میں جب آپ سے یہی سوال امام کروں، حسین جو ہے میں سیدنا یہ عثمان سوال کی کروں برابری کے آپ نہیں۔ سے، تو پھر آپ بولتے ہیں کہ جی میں تو فضیلت بتا رہا ہوں، ہیں آپ کمپیریزن غلط کر رہے ہیں، آپ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ نہیں میں کب کمپیریزن کر رہا ہوں، میں کر ہی نہیں رہا، کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ امام حسین تو مجتہد ہیں، آپ مانتے ہیں مجتہد امام حسین کو؟ اور مانتے ہیں، ہاں یہ پھر وہی اچھا بات آپ ہوتی ہے یزید کو بھی مانتے ہیں نا، کیا مجتہد؟ اچھا ایک اور سوال آپ سے، ایک اور سوال، یہ مجھ سے نہیں سوال آپ نے ایک سوال کا اب تک میں اس بندے کو جواب دوں گا ایمانداری نا، سے مجھے یہ بتا دیکھیں دیں آپ نے میں ایک اس سوال بندے کا کو جواب اب دوں گا تک جس دیا کو مجتہد کا مطلب پتا ہوگا۔ مجتہد کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیں۔ کیا ہوا لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں بلکہ لگا رہنے دیجیے، دوسری طرف لگا لے تو۔ اچھا جی بھائی بات ایسے ہے گھومن بھائی، آپ اجتہاد جو کرنے کے لائق ہوتا ہے سو مجتہد کہتے ہیں جو اجتہاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب بات یہ ہے گھومن بھائی، سب سے پہلی بات آپ سے سوال یہ کیا گیا، ٹھیک ہے، میں نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی، سب سے پہلی جو اختلاف تھے صحابہ کرام کے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مسئلے ہیں اجتہادی اور وہ مجتہد لوگ تھے، ہم ان کے درمیان نہیں پڑھتے، ہم ہاتھ باندھ ادھر کے آپ نہیں ہمارا، اب ادھر آپ نہیں پڑھتے، آپ ادھر نہیں پڑھتے، لیکن یزید رضی اللہ عنہ کو آپ صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ان کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ جس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے، جس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، جس کو خلافت ملی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے خلافت ملی ہے، آپ اس بندے کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا، آپ اس بندے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ پھر حجاج بن یوسف اس میں نہیں، حجاج بن یوسف اس میں شامل کر رہیں گے آپ تو ایسے ہی ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے، آپ سے سادہ سے ایک سوال کیا، کیا میں نے سادہ آپ سا ان جواب لوگوں کو دیا، کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ایک سیکنڈ، اب میں ایک سادہ سوال آپ سے کر دیتا ہوں، سادہ جواب دیا، آپ کی حکومت، سادے سوال کا سادہ جواب آپ کی کہ حکومت، کیا حضرت نہیں سادہ علی جواب، رضی اللہ عنہ نے اب تک بدلہ نہیں اس وجہ سے نہیں لیا کہ میری اب جنگ ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو بدلے کو چھوڑ دو، قطن ایسا نہیں ہے، قطن ایسا نہیں ہے، آپ جنگی جمل سے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جس وجہ سے انہوں نے بدلہ نہیں لیا، اسی وجہ سے پھر یزید رضی آپ اللہ کو عنہ زیادہ نے تھی شکلیں نہیں تھیں میرے بھائی، ہجوم کی شکل نہیں ہوتی، سب سے پہلے یہ بات آپ جو کر رہے ہیں یہ جاہلیت کی بات ہے، ہجوم کی شکل نہیں ہوتی۔ اچھا سنیں، اگر میں جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، آپ جاہلیت کی، آپ یار بات کرنے دیں تو میں آپ کو کیا نام ہے اور کلیئر کروں گا۔ ویسے تو آپ نے بات ماننی نہیں ہے کیونکہ آپ نے آخری ٹائم تک یہی بولنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، دوسرا غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ کا یہی تو مسئلہ ہے نا ڈیبیٹ میں سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے۔ آپ اس بندے کے ساتھ کبھی ڈیبیٹ مت کرو جو بندہ آپ کا جواب ہی نہیں لینا چاہتا، آپ اس بندے دیکھیں یہاں پہ پھر ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جب آپ لوگ جواب برداشت ہی نہیں کر رہے۔ جب ایک جواب سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ ڈیبیٹ کیوں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں گروپ میں؟ آپ بار بار بولتے ہیں سوال میں بار بار اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب نہیں مانتا۔ سوال ایک سادہ سا رکھا ہے، آپ یہ بتائیں، نہیں جواب نہیں نا جواب مت مانیں۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، 4 جمع 4 کتنے ہوتے ہیں گھومن بھائی؟ 4 جمع 4 کتنے ہوتے ہیں؟ اب نہیں مجھے مولا علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا، قصاص کیوں نہیں لیا؟ اب نہیں اس بات کا کیوں نہیں لیا مولا علی رضی اللہ عنہ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ہاں یہ 4 جمع 4 کا جواب آپ تب سے یہ دے رہے ہیں، 4 جمع 4 کا جواب تب سے یہ دے رہے ہیں، کیوں نہیں لیا؟ اور حضرت اور اور زین العابدین نے کیوں بیعت کی انہوں نے کیوں بیعت کی؟ انہوں نے ایسے بندے کی بیعت کیوں کی جو ان کے والد کے قتل میں ملوث تھا، جو ان کے والد کے قاتلوں کو اپنی سیٹوں سے نہیں اتار سکا، اس نے جان بوجھ کے نہیں اتارا، غفلت سے نہیں اتارا، غصے سے نہیں اتارا، بات کرنے کا مزہ ہے، غفلت سے اتارا، جس وجہ سے بھی اس نے نہیں اتارا، انہوں نے کیوں بیعت کی؟ انہوں نے کیوں بیعت کی ایسے بندے کی؟ نہیں بیعت کا ریفرنس دیں گے ذرا، یہ آپ سے مانگوں گا میں ریفرنس، کیوں بیعت کی؟ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں۔ ایک اہل بیت میں سے ایک ایسے فرد ہیں وہ اپنے والد کے قاتل کا بدلہ نہیں لے رہے، الٹا بھائی دلیل آپ دے رہے ہیں۔ ایک منٹ کاشف بھائی ذرا، گمن صاحب آپ بھی ذرا تھوڑا سا چپ کریں۔ کاشف بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم سفیان بھائی، میں کھانا کھا رہا ہوں جی۔ میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔
ہاں جی، وہ یہ ہے کہ اپنا گمن صاحب آپ کا مائک آپ کو کہا ہے نا، تو آپ پلیز میوٹ ہی رکھیں. میں نے کاشف بھائی سے بات کرنی کہ کاشف صاحب اپنا یہ گمن صاحب ہے کوئی، یہ اب چونکہ اصل ہوسٹ تو ابو حسن بھائی ہیں اور آپ ہیں اس کے جو کرتا دھرتا ہیں. انہوں نے مجھے بھی ماڈریٹر بنایا ہوا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ گمن صاحب بار بار یزید کو، اس پلیت کو یہ بار بار پتہ نہیں کس القابات سے نواز رہے ہیں، تو ان کو آپ ہی بتا دیں کہ براڈ کے آداب کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ کا، میرا اور ہم سب کا عقیدہ یزید کے متعلق جو ہے، اگر یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. اگر کوئی بھائی ایسا نیچے ان سے بات کرنا چاہتا ہے، فضان صاحب بھی تھے، وہ بھی چلے گئے، میرے خیال ان کے موبائل کا مسئلہ ہے، تو اس میں کیا موقف ہے؟ میرا تو موقف یہ ہے، میں نے چونکہ کوئی ایسی بات نہیں کی ابھی تک جس وجہ سے کوئی براڈ میں کوئی خلل پیدا ہو یا ان کی آپس میں ڈسکشن میں کوئی رپھڑ پڑے، تو یہ بار بار یا تو انہیں آپ سمجھا دیں کہ یزید کو اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے. السلام علیکم سفیان بھائی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو اس میں آپ ان گمن صاحب کو بتائیں کچھ، میں میوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے کاشف بھائی. جی کیا کہنا چاہتے ہیں کون؟ گمن تو ایک ذات ہے نا، یہ نام کیا ہے ان کا؟ کیا کہتے ہیں یہ؟ جی نورانی بھائی کیا حال ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ایک منٹ گمن صاحب، یہ بار بار جو ہے نا یہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. چلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں سفیان بھائی، آپ بات کریں، تھوڑی سی بات کر لیں. میں پوچھ لیتا ہوں. یہ میرا نام کاشف چودھری ہے جی. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بھائی. اچھا جی، میرا آپ نے شاید پوری گفتگو سنی ہے یا نہیں سنی؟ نہیں میں ابھی آیا ہوں. اچھا، میرا ایک گروپ میں بندہ ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے. اس نے پہلے تو اس نے یہ بات کی ہے کہ حضرت یزید رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث نہیں تھے، نہ انہوں نے قتل کروایا، نہ انہوں نے کسی کو بولا قتل کو وہ الفاظ استعمال کریں گے تو مجھے بھی اجازت دیجیے گا کہ میں اسی ٹائم آپ کے اس لفظ کے اوپر لعنت اللہ علیہ کہہ سکوں. اگر اب آپ کو اپنی طرف سے سنے بیٹھ کے آپ اگر جو اس دنیا سے شہید ہو کے جا چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ تابی نام کیسی بجاتا ہوں نا. ایک منٹ ٹھہر، میں میری پہلے پوری بات سن پھر بولنا. اگر اب تو نے اس ملعون کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا تو اسی ٹائم روک کر میں تجھے لعنت اللہ کا لفظ استعمال کروں گا، اور اس کے لیے رضی اللہ کہنے والوں کے جمنے والوں کے لیے بھی لعنت اللہ کا لفظ استعمال کروں گا. سوال کرنا ہے نا تو یہ بغیر رضی کے، بغیر اس کے کریں، سوال کریں، آپ کو جواب ضرور ملے گا. جہاں آپ رضی اللہ کہیں گے وہاں میں آپ کو بھی رگے دوں گا، آپ کے ماں باپ کو بھی، آپ کے پورے خاندان کو بھی رگے دوں گا. تو بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور سکون سے جواب لیں. اگر آپ نے یہ مستی کرنی ہے تو آپ سے زیادہ تیز اور اونچی بات مستی آپ ہمارا بار بار مائک کیوں مائک میوٹ نہ کریں، مائک میوٹ نہ کریں. میں نے کنٹرول لے لیا، میرے ہاتھ میں رہنے دیں. مائک میوٹ نہ کریں ان کا. جی اب کاشف چودھری صاحب، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. میرا نام جو ہے علی ہے. پورا نام بتائیں. جی علی گھمن. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا نام نہ ہوا، آپ نے صرف چکما دینے کے لیے یہ نام رکھا ہوا، وہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. چلیے بات بے شک جی، اسی طرح یہ جو بھی جھوٹا آدمی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو بھی جو ہے غلط کو سپورٹ کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب کاشف بھائی ابھی میری بات سنیں نورانی صاحب، ابھی ذرا جو ہے نا اس معاملے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، اور آپ سے صرف میں 2 سوال کرتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایک عام آدمی بھی جو اس دنیا سے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو کے رخصت ہو کے چلا جاتا ہے، اس کے جتنے مرضی گناہ ہوں، جب وہ اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ آپ یہ بتائیں، آپ اس آدمی کو، یزید کی بات نہیں کر رہا، ویسے کامن بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، آپ اس آدمی کو گالیاں دیں
اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہے, کوئی مقصد ہے؟ اچھا علی گمر صاحب, آپ چکن برگر پسند کرتے ہیں یا بیف برگر؟ میں سر آپ سے جو سوال کیا آپ اس چیز کا جواب دیں کہ جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ کے راستے میں لڑ کے, کیا آپ اسے گالیاں دیتے ہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کھانا کھاتے ہوئے کسی کو ساتھ دعوت نہ دوں. نہیں جناب, ہم الحمدللہ جو ہے نا اپنا پیٹ بھر چکے ہیں, آپ عرض کریں آگے. پیٹ میں بھر چکے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ پاکستان سے کسی باہر جگہ پہ ہوتے ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ جو پاکستان میں صبح 7 بج رہے ہیں, تو ابھی تو نہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے, ہاں شام کے کھانے کا ٹائم ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, آپ کو جو لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے, ہم باہر ہی ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتے. آپ رافضی ہیں کیا؟ یار اگر آپ اس طرح سوال کریں گے تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں آپ ناسبی ہیں کیا؟ اللہم استغفر اللہ. نہیں میں نہیں بھائی, میں نہیں ہوں. سیدھا جواب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل سنت والجماعت والے رافضی ہو سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت والے رافضی ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو سعد رضوی کے فالوورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعد رضوی کے فالوورز جو ہے وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ رافضیت کو سپورٹ کریں؟ کا فالوور ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ہے. یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب آپ کو اپنی چیز ہے نا, کیسے آپ کو ہم ثابت کریں پھر؟ اب آپ کو ہم اپنا دل تو جا نہیں سکتے. یہ دیکھیں یار, یہ برگر جو ہے نا, یہ چکن برگر ہے, اور اس میں نے نا مایونیز ڈالی ہوئی ہے, یہ کھا لوں یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھائیں. سفیان بھائی چل کیا کرو یار. نہیں کاشف بھائی چلی کر رہے ہیں بس. شاہزیب بھائی آئے ہوئے ہیں, نیچے پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے. فیضان صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, ان کے مائک کا ہی کوئی مسئلہ میرے خیال, یا ان کے مائک کا یا ان کی کاشف بھائی نیچے سے اٹھائیں کسی کو اگر اٹھانا ہے تو. نیچے تو کوئی نہیں ہے. علی گمن کو میں نے کہا ہے میرے ساتھ کھانا کھا لو, وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا. نہیں کھانا اب آپ کھاتے ہیں حلال کھانے, کسی کا کیا پتا. میرا پیٹ پھول ہے, میں یہی کہنے لگا تھا. ابھی سفیان بھائی اور کاشف بھائی ہر نتھو گہرا اٹھ کے بول دے کہ ہم سعد رضوی کا فالوور ہے, تو ہم مان لیں گے سعد رضوی کا فالوور ہے. نہیں سوال یہ ہے شاہزیب صاحب, شاہزیب بھائی کیا بات کی آپ نے, کیا دلیل دی آپ نے, واہ 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 کیا بات ہے یار. یہ تو آپ کی دلیل عقل میں گھس جاتی ہے. کیا بات ہے یار, یہ تو ادھر کی ادھر کرنی ہے آپ نے تو کرتے رہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی جو ہے نا اصلاح کریں, اور آپ سے اگر کوئی اصلاح لینے والی بات ہے تو وہ حاصل کریں. اگر آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں تو فارغ ہوں, آپ بھی جو ہے وہ فارغ ہیں تو لگے رہتے ہیں پھر ساری رات. شاہزیب بھائی ایک منٹ, گمت صاحب میں اور شاہزیب بھائی بات کر رہے ہیں, آپ اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریں, ٹھیک ہے جی؟ اچھا شکریہ. شاہزیب بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ کیا آیا کوئی بندہ اہل سنت کے عقائد سے برگشتہ ہو جائے تو کیا وہ اپنا تعلق جو ہے وہ کسی ایسی جماعت سے یا کسی ایسی مذہبی جماعت سے یا کسی ایسے ادارے سے جو امام اہل سنت کو اپنا امام مانتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے؟ شاہزیب صاحب آپ سے سوال ہے, کیونکہ گمن صاحب نے جواب صحیح دینا نہیں ہے, اس لیے یہ ان سے سوال ہی نہیں بنتا میرا. شاہزیب بھائی آپ نہیں سفیان بھائی, جی سعد رضوی ہو, میں ہوں یا آپ ہوں یا کاشف بھائی, واٹ ایور کوئی بھی تھرڈ پرسن ہو, اگر اس کا عقائد عقیدہ سنت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو, ہاں بالکل,
हाँ जी, उनसे ना हो उनका आप वो अहले सबसे सुन्नत में नहीं गुजारिश है, है, उसका अकीदा जो दोस्त है है, वो और चला उनको जाएगा। बीच में आने दें, उनको आप यार घुमन अपना मुंह उनको बंद रखना यार, करेंगे, गटर बंद मैं रख आपको अपना, बात कर रहे हूँ मैं सफियान भाई से, तू क्यों माइक म्यूट कर रहा है? हाँ जी, देखें जब आप भाई इधर तुझसे बैठे हुए बात हैं करेंगे, तुझसे बात करेंगे काशिफ भाई, ठीक है? हाँ बिल्कुल, या काशिफ भाई हम आपस करें में या दोनों फिर बात कर रहे हैं, आपका यार बनता ही नहीं है ना बात करना। गुम्मत साहब आप प्लीज, हम बड़े अदब एहतराम से बात करते हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप हमारी भी रिस्पेक्ट करें प्लीज। ये मोहतरमाना जनाब मोदबाना गुजारिश है आपसे। जी सफियान भाई, तो यही है जिसका अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, वो वट एवर जो भी थर्ड पर्सन हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, तो उसको अहले सुन्नत काउंट नहीं किया जाएगा। तो यही अगले दिन 2 दिन पहले ही बंदा आया था ना, वो जो बात कर रहा था, फिर मैं बात नहीं करना चाहता, बात और चली जाएगी जी कौन होता है अहले सुन्नत से निकालने वाला। तो भाई जिसका अकीदा अहले सुन्नत वाला नहीं है वो अहले सुन्नत से बाहर है। हाँ जी बिल्कुल क्यों सफियान भाई? जी बिल्कुल यही है, तो यही बात समझाने वाली है, चाहे शाहजेब भाई हो, चूँकि मैं और आप इधर बैठे हुए हैं तो इसलिए बेहतर है कि मैं और आप ही इस मौजू में थोड़ा सा हिस्सा डालें। देखिए, अगर मेरा अकीदा अकायदे अहले सुन्नत से बदल जाता है तो सबसे पहले तो मेरा मसलक अहले सुन्नत से इहराज हो गया, और जब मेरा मसलक अहले सुन्नत से इहराज होगा तो मैं इसके ऊपर कुरान की एक दलील देता हूँ। मैं अभी आपको 1 सेकंड जनाब, मुझे वो आयत निकाल लेने दे। सूरत निसा में है, तर्जमा मेरे सामने है, लेकिन मैं ना वो अपना आईपैड खोल लेता हूँ और उसमें 115 जो है ना, आपके पास है शाहजेब भाई पॉसिबिलिटी कुरान पाक की आयत खोलने की, कि मैं ही पढ़ के सुना दूँ, आप यकीन कर लेंगे? नहीं, आप नहीं पढ़नी है, मैं काम जी बिस्मिल्लाह, चलिए ठीक है, मैं सूरत मेरे पास जी मैं काम से आ ऐसी रहा हूँ। जगह पे हूँ जहाँ पे जी बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं है, टेंशन ना ले, मैं आप भाई हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप, मैं जब आयत नंबर दे दूंगा तो आप का शिकार है तो फिर आप ही करेंगे प्लीज, थैंक यू। हाँ जी मैं आपको ना आयत नंबर 115 सूरत निसा, उतनी देर में काशिफ भाई अपना बर्गर वगैरह खा लें। जी ये खुल गई सूरत निसा आयत नंबर 115। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो बेहतर है, उससे बचने के लिए मैं तर्जमा ही डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। और जो रसूल का खिलाफ करे बाद इसके कि हक रास्ता इस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे। और तो कहने का मकसद ये है कि अब देखें कि इस आयत में ना 2 चीज़ों से मना किया गया है जो हकीकत में एक ही है। पहली चीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जायज़ नहीं है। दूसरी बात कि मुसलमानों के रास्ते से हटकर चलना जायज़ नहीं, क्योंकि मुसलमानों का रास्ता ताअत रसूल का ही रास्ता है और इससे हटना ताअत रसूल से हटना है। इससे ना मुसलमानों का इजमाए हुज्जत दलील बन जाता है। ये बात इस बात की दलील है कि मुसलमानों का इजमा इत्तफाक हुज्जत व दलील है, इसकी मुखालफत जायज़ नहीं, जैसा कि किताब व सुन्नत की मुखालफत जायज़ नहीं। ठीक है जी। नीज इससे साबित हुआ कि मुसलमानों का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। हदीस शरीफ में है जमात पर अल्लाह का हाथ है, ये निसाई में हदीस शरीफ है। ठीक है जी। कि एक और हदीस है कि सवाद आज़म यानी बड़ी जमात की पैरवी करो, जो इस ग्रोह से जुदा हुआ वो जहन्नम में गिरा। ये भी मुस्तदरक किताब इल्म में जो है ना ये हदीस है। इससे वाज़ेह है कि हक मज़हब अहले सुन्नत व जमात है, क्योंकि यही मुसलमानों की अक्सरियत है और यही बड़ी जमात है। अब चूँकि मुसलमानों की बड़ी जमात
مسلمانوں کا سواد اعظم وہ یزید کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے سے جو بھی پھرے گا قرآن کی اس آیت سے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں چونکہ اس بات میں ابھی کاشف بھائی سے بات ہوئی ہے تو وہ کاشف بھائی نے ہی جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا ہے. ابھی اگر کوئی بھائی اپنے نیچے دیکھتے ہیں شاہزیب بھائی آپ اوپر آئیں تو اس لیے کیونکہ میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ کے محض سگنل وغیرہ کم ہے تو اس لیے. ہاں جی جناب کیا حال ہے جناب؟ معاویہ آپ کا کیا نام ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان جی. ذرا اپنا مائک ان میوٹ کریں معاویہ صاحب, گفتگو کریں گے معاویہ صاحب. معاویہ صاحب معاویہ صاحب ہاں جی. جس راہ سے جو راہ مسلمانوں کی ہے قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں وہی حق کا راستہ ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کے وہ اپنی راہ نئے سرے سے بنانا, یہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ میں داخل کریں گے, وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو اس لیے براہ کرم اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو علی صاحب وہ ڈسکشن ان آداب میں رہتے ہوئے کریں کہ جن آداب میں جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ نے اگر اپنے حساب سے کو کرنا ہے تو پھر ہم آپ کو وہ بار بار یزید کے ساتھ جو آپ لفظ لگا رہے ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کو قبول ہے تو سو بسم اللہ, نہیں قبول تو راہیں کھلی ہیں جناب. ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے ہمیں اپنا عقیدہ بتائیں. آپ علمی گفتگو کریں, جو دوست ادھر آتے ہیں ان سے بیٹھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے, کیونکہ ہر علم میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے مرزا جیلمی کی کوئی اگر بات کرنی ہے تو وہ بتائیں, مرزا قادیانی کی وہ بات کرنی ہے وہ بتائیں, وہ میں آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ بفضل خدا. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مرزا جیلمی سے کیا اختلاف ہے؟ میرا جو اختلاف ہے وہ تو میں نے بتا دیا شروع میں. آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے نہیں, چونکہ اس وقت میں موجود نہیں تھا تو اس لیے مجھے نہیں پتا آپ کا کیا اختلاف ہے یا تھا. وہ اگر آپ مجھے بتا دیتے ہیں تو نوازش ہوگی, آپ ایک دفعہ بتائیں آپ کا کیا اختلاف ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں جو ہے نا گستاخیاں کرتا ہے. اورل سیکس کو اس نے حلال کر دیا ہے, میوزک کو حلال کر دیا ہے, سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے مذاق اس طرح اڑایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی غامدی والا اس کا عقیدہ ہے کہ میں یعنی کچھ حدیث کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا, اس طرح کی ہیرا پھیریاں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جدھر بھی مسلمانوں کی کوئی بات ہوتی ہے یہ غیر مسلموں کو سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے جو مطلب ظاہر ہوتا ہے یہ کہ یہ پکا جو ہے نا ایران کا ایجنٹ ہے. جی کیونکہ صحابیوں کو ہم نے دیکھے ایرانیوں کے علاوہ یا سیوں کے علاوہ کوئی گالیاں نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی علی کا ہی حامی ہے. علی صاحب بات سنیں, بات یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا اس میں جو آپ کو اختلاف ہے نا وہ بتائیں. آپ کو ضروریات دین میں ایک منٹ ذرا آپ ہولڈ رکھنا ہے. ایک منٹ, کیا کھانا ہے آپ نے؟ یہ لیں مام کرنا ہے. بسم اللہ
हैं? खा लो। अच्छा, जो ज़रूरियात दीन है ना, एक सेकंड ज़रा होल्ड करें।